إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد: وما كان صلاة عند البيت إلا مقام وتصدية أو كما قال عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. اعوذ باللہ من حال اہل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے. رب کی حمد کبریائی عظمت کے لیے رب کے ہی کا کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لخت جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تبع تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہداء کے ائمہ کرام محدثین اعظام پر بھی، صالحین اور اولیاء فقہاء اسلام پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی تمام لوگوں پر انگرت لاتعداد مرتبہ درود و سلامتی بھیجیو، نازل فرمائیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمانے: ما کان صلاۃ عند البیت الا مقام و تصدیہ. سچی بات یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کی خواہش نہیں ہو رہی، اچھا نہیں ہو رہی ہے، لیکن حالات، لوگوں کا عمل انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان بولنے پر مجبور ہو. جس کو بولتے ہیں کہ منہ میں ہاتھ ڈال تو اس کو بلوانا. بولنے کی دو وجہ ہے. نمبر ایک کہ ایک غیر مسلم والدہ، ایک غیر مسلم ماں ہماری تقریر سن کر کے بولتی ہے کہ آج سے میرے گھر کی بیٹی، بچی اسکول، کالج، کوچنگ کہیں بھی تنہا نہیں جائے گی، کوئی رہے گا ساتھ اس کو پہنچانے والا، لانے والا. دوسری بات، بیٹی کو بولتی ہے ماں ہمارا نام لے کر کے کہ فلانے مولوی صاحب نے جو کہا ہے آج سے تم کو یہ جینس اور ٹپ ٹاپ ہے شرٹ نہیں پہننا ہے. ہمارے نوجوان دیوس معافی کے ساتھ اور گھر کے گارجین یہ بات اپنے گھر کے ماں، بہن، بیٹی کو ضرور پہنچا دیجیے گا. اگر لجہ نام کی چیز ہو، شرم نام کی چیز ہو، حیا نام کی چیز ہو، غیرت نام کی چیز ہوگا. ایک وجہ تو یہ ہے تقریر کرنے کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک خطبے میں کہا تھا کہ عالمی سطح پر میڈیا ہاؤس وہی چیز دکھاتا ہے جو کانت دجال کے حکومت کا تقاضا ہوتا ہے یا اس کے مطالبے کا تقاضا ہوتا ہے. اس پر ہم آگے بات کریں گے. اور اس وجہ سے میں تقریر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. گزشتہ جمعہ ترائی مسجد میں تقریباً 1 گھنٹے کا خطبہ ہو گیا، کرنے کو کر دیا جوش میں، اب تک گلا بیٹھا ہوا ہے، لوگ محسوس کر رہے ہیں میری آواز بیٹھی ہوئی اب تک.
افسوس کا نہیں کہ گلا بیٹھا، افسوس اس بات کا ہے جس گارجین کے بچوں کو بچانے کے لیے بات بولی جا رہی ہے اس کو برا لگ رہا ہے۔ افسوس اس بات کا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا تھا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، کہ جو مردہ ہو چکا اس کو جگا نہیں سکتے ہیں، اس کو آپ آواز دے کر کے متوجہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آواز دے کر کے آپ اپنے طرف متوجہ نہیں کر سکتے ہیں اپنی بات کی طرف، اس وقت مردہ ہے۔ اور اسی طرح سے فرما رہے ہیں ولا تسمع الصم الدعاء، اور جو بہرا ہو چکا ہے، ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں جو کان رہ کے بہرا ہو چکا ہے، سننے کی صلاحیت رہ کر کے بہرا ہو گیا ہے، اس کو بھی ہماری آپ کی یا ہماری صلاحیت نہیں کہ ہم اس کو آواز دے دیں یا اس کے کان تک یا اس کے دماغ تک آواز پہنچا دیں۔ کب ہوتا ہے ایسا؟ انسان مردہ کب ہوتا ہے؟ زندہ رہ کر کے۔ اور بہرا کب ہوتا ہے سن کر کے؟ اذا ولوا مدبرین۔ اللہ تعالیٰ کا جواب اسی آیت میں دے رہے ہیں جب انسان انکار کر جاتا ہے۔ انکار اسی کو نہیں ہے جو نہ گردن جا کر نہ بول دے، انکار یہ بھی ہوتا ہے انسان اپنے عمل سے بولتا ہے، آپ کو بہت مانتے ہیں جیسے آج کا میاں جی بولتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نچھاور کر دیں گے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ اگر ہوگا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا ما کان صلاۃ عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ خانہ کعبہ کے بعد ان کی نماز کیا تھی؟ سیٹی بجانا اور تالی بجانا، سیٹی بجانا اور تالی بجانا۔ یہ روایت ملتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت عباس سے، حضرت مجاہد سے، حضرت اکرمہ سے، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ سے، حضرت کعب قرظی سے جو یہودی خاندان سے قبیلے سے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، حضرت قتادہ سے، حضرت مجاہد سے وغیرہ ان سے، کہ اس سے مراد سیٹی اور تالی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کی تشریح کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی ایک اور آیت لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کیا لوگوں میں سے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو لِيُضِلَّ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرے، یا لوگوں کے علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کا ہنسی مذاق چٹا بنائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ مشکٹوری میں اس کا ترجمہ کر دیا تھا ہم نے دردناک عذاب، غلط ہے۔ تکلیف دہ بات اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے، کسی کو 2 تھپڑ مار دیجیے گا اس کو اتنی تکلیف نہیں لگے گی، لیکن اس کو ذلیل کر دیجیے گا اس کا زخم اس کو پوری زندگی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اس کو ذلت والا عذاب ہوگا۔ اس آیت کی تشریح میں ابن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ رحمہ اللہ، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، حضرت مجاہد رحمہ اللہ، حضرت مکحول رحمہ اللہ، حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہو الحدیث یا مراد گانا ہے، ڈھول تاشا باجا ہے۔ اور ایک روایت حضرت قتادہ سے ملتی ہے گانا کے ساتھ گانے کا سامان، میوزک کا سامان، اور اس کو روایت کرتے ہیں امام ترمذی اور ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے، ایک دشمن، ایک مخالف آتا ہے، ناچنے گانے والی جو غلام عورتیں ہوتی تھیں یا لڑکیاں ہوتی تھیں، جس کے لیے عربی میں جاریہ کا بھی لفظ آیا ہے، اما کا لفظ آیا، اما اس کو لے آیا کہ گائے گی بھی، ڈھول تاشا بھی بجائے گی، تاکہ لوگوں کا دماغ، ذہن، کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھٹک جائے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے روکنا مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد سے گانا بجانا اور میوزک کو لایا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے ہم میں سے کس کے گھر میں، موبائل میں، ٹی وی میں، اسکرین پر، شادی میں، بیاہ میں، ولیمے میں، ہلدی میں، مہندی میں گانا نہیں بجا رہے ہیں، میوزک نہیں بجا رہے ہیں؟ اس میں جس گھر کی بہو بیٹی شامل ہوگی سب کے حصے میں گناہ آئے گا اور سب گھر کا مرد دیوس کہلائے گا۔ ویسے پروگرام میں
جس کے گھر کی بہو بیٹی بیوی ماں نانی چچی شریک ہو، جو اس کے انڈر میں، جو اس کے کنٹرول میں ہے، جو کنٹرول سے بعد اسی بات نہیں بول رہے ہیں، جس کا وہ ذمہ دار ہے، اس کا مطلب ہر کا مرد دیوس ہے. اور دیوس کا مطلب ہم دوبارہ نہیں بتائیں گے، اس کا بلوری پھر گالی دے کے گیا ہے. جاہل کو سالہ بہنوں کا مذاق کرتا ہے، سمدھی کا مذاق کرتا ہے، اس کو تو تمیز نہیں ہوتی ہے کہ مذاق ناجائز حرام ہے، اور سمجھانے کی کوئی بات بولی تو بولتا ہے گالی دے کے جا رہا ہے، بدتمیز. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے روکنے کے لیے ہی شیطان لوگ گانا اور میوزک لاتے ہیں، گانا اور میوزک لاتے ہیں. اس آیت کی مزید تشریح کے لیے رسول اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان نقل کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اس میں سے جس کو تم چاہو، اللہ تعالیٰ شیطان کو بول رہے تم جس کو چاہو، جس میں کوشش کرو اپنے آواز سے کھینچو. انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اپنا پورا داؤ سے چلا دو، اپنی پوری سواری لے آؤ، اپنی پوری فوج لے آؤ. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس کے بال بچے ہیں، دھن دولت میں حصہ لو. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ تو دھوکہ ہے، شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے. اس کی ایک تفسیر یہ بتائی گئی ہے کہ شیطان اپنے آواز سے لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتا ہے، آواز دیتا ہے، گانا اور میوزک، گانا اور میوزک. اور اس کے علاوہ علماء نے کہا ہے، محدثین نے کہا ہے، صحابہ کرام نے کہا ہے کہ ہر وہ کام جس کے طرف شیطان بلاتا وہ گناہ ہے، چاہے چھوٹا رہے چاہے بڑا رہے، چاہے دن کے اجالے کرے چاہے رات کی تاریکی کرے، تنہائی کا رہے چاہے اجتماعیت کا رہے. اور رسول ہم کا فرمان بھی ہے، یہ ڈھول تاشا یہ شیطان کا ہتھیار ہے، شیطان کا ہتھیار، شیطان سے خوش ہوتا ہے. اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، ابھی محرم گزرا ہے، محرم کی بدعات کے بارے میں ہم نہیں بول رہے ہیں، محرم کے خرافات کے بارے میں ہم نہیں بول رہے ہیں. محرم میں جو لوگ گانا بجائیں، میوزک بجائیں، اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے تھے یا شیطان کو خوش کر رہے تھے. اپنے دل سے پوچھیے. میرا کہنا ہے کہ گناہ کرے ایسا انسان کہ اس کو گناہ کی بخشائش کا چانس ہوگا. صرف محرم کا جلوس نکالتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتے چلو بندہ انجانے میں کیا معاف کر دو، لیکن جانتے بوجھتے ڈھول تاشا نچنیاں، ناچنے والا، گانے والا، سنگر، بینڈ باجا، تو کامن سینس بتا رہا کہ گناہ کا کام ہے. اور جو کامن سینس والے گناہ ہیں کیا ہے، آپ سمجھ رہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور اللہ کے رسول پیشن گوئی کی تھی، جب بہت ساری نشانی بتائی گئی، جیسے پیشن نشانی یہ تھی جب ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ہم میوزک کے سامان عام ہو جائیں گے، تب زلزلے آئیں گے، آسمان پھٹے گا، زمین پھنسے گی، دھسائے جاؤ گے، مٹائے جاؤ گے، پانی روک دیا جائے گا. آج ہو رہا ہے تو لوگ رو رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جب دیکھیں پاکستان میں کیا کیفیت ہے، پانی اتنا آ رہا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہے. اس کا الٹ یورپ امریکہ میں اتنا پانی آ رہا ہے کہ آدمی آپر سے باہر ہے، پانی سوکھ جا رہا ہے، پانی سوکھ جا رہا ہے. میڈیا ہاؤس کے بعد ہم اس لیے بولا کہ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ سائنسداں لوگ بول رہے ہیں ہر 6-7 ہزار سال پر گرم علاقہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا علاقہ گرم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یورپ امریکہ میں نہریں، سمندر، دریا سوکھ جا رہے ہیں، بے تحاشا آگ لگ رہی ہے کلائمیٹ بدلنے کی وجہ سے. ان کا کہنا ہے. اس کے مقابلے میں سعودی عرب میں ریگستان میں، پہاڑ میں، چٹیل زمین میں زمین پھٹے سے پانی نکل رہا ہے. ان کا کہنا ہے یہ سائنسی بناوٹ ہے، ٹھنڈا علاقہ گرم، گرم علاقہ ٹھنڈا ہوگا. لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ اسی سعودیہ سے اوپر عراق ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، وہاں کیوں نہیں پانی آ رہا ہے؟ وہاں اس سے زمین پھٹ کے پانی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کا جواب نہیں سائنسدانوں کے پاس. جھوٹا میڈیا، دوغلا میڈیا حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق بنا کے دکھاتا ہے. یاد رکھیے گا میڈیا میں جو نیوز آتی ہے ورلڈ لیول کی میڈیا 99% نیوز بناوٹی رہتی ہے. ہم جو اخبار پڑھتے ہیں سچ سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اخبار پڑھ کر کے ہم فیصلہ کر لیتے کیا ہونے والا، ہم نہیں سمجھتے صحیح. وہ اللہ تعالی کی توفیق سے انسان سمجھتا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. اور جب بات آئی ڈھول تاشا باجا کی تو خود مسلمانوں میں 2 طبقہ ہے. صوفی غیر صوفی کی بات نہیں ہو رہی ہے، خود صوفیہ میں 2 طبقہ ہے، جس سے خود علماء صادقور کا نسبت ہے
کیونکہ ہمارے جو خاندانی سلسلہ ہے قادری اور چشتی کا دونوں ہے، ایک سلسلہ بولتا ہے آپ سماع کر سکتے ہیں، مجلس سماع میں آپ شرکت کر سکتا ہے، دوسرا سلسلہ بولتا ہے کہ نہیں حرام ہے۔ اور جب دو بڑے میں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ چاروں امام کا فیصلہ ہے، چاروں امام کا متفق علیہ، کہ جہاں کسی بڑے کا فیصلہ ٹکرا ہے تو وہاں پہ دیکھنا رسول کا فرمان کیا ہے، اور رسول کا فیصلہ جب یہ ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں تو آپ سے دور رہیے۔ بڑے کا ریسپیکٹ، بڑے کا آدر، بڑے سے محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن فیصلہ اللہ رسول کا چلے گا۔ اور گانا ہے کیا، اس کے متعلق علماء نے کیا کہا ہے؟ ایک حدیث ہے، ہم جانتے جب بول کے جائیں گے نا ہمارے نوجوان یوٹیوب یونیورسٹی، واٹس ایپ یونیورسٹی، سوشل میڈیا یونیورسٹی میں جا کے سرچ کریں گے غازی صحیح بولا کہ غلط بولا ہے، اور ہم پہلے ہی بتا دیں یہ حدیث مستند نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کا کی دلیل دوسری حدیث بنتی ہے، یا قرآن کی کوئی آیت بنتی ہے، یا صحابہ کرام کا استدلال بنتا ہے۔ حدیث لمبی، اس کو ہم تشریح میں نہیں جائیں گے، صرف اس کا جو خاص حصہ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو شیطان نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا کام کیا ہوگا، میرا کام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا کام جادو ٹونا ہوگا۔ شیطان نے کہا میرا قرآن، اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا قرآن شعر شاعری گانا ہے، شعر شاعری گانا، ظاہر جب گانا رہے گا وہاں پہ میوزک آنی ہے، آج آئے کل آئے لیکن آنا ہے۔ پھر پوچھا کہ میری کتاب کیا ہوگی، تحریر، رائٹنگ، اللہ تعالیٰ نے کہا تیری تحریر ٹیٹو ہوگی، ٹیٹو، جو نوجوان وہ شو سے کرانے ٹیٹو بدن پہ لڑکے لڑکیاں سب کروا رہے ہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ اور آپ کو خوشخبری بتا دیں جو لوگ ٹیٹو بنوا لے رہے ہیں کہ جو بھی انسان اپنی باڈی پر ٹیٹو بنواتا ہے اس کے باڈی کا امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، جو بیماری سے ڈیفینس کرنے کا سسٹم ہوتا ہے ہر انسان کے اندر میں۔ پھر سے پوچھا میرا پانی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر نشاور چیز تیرا پانی ہے۔ اب پوچھا کہ میری آواز، یا ہم اس کو بول سکتے ہیں آذان، کیا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیری آذان میوزک کا سامان ہوگا، میوزک کا سامان ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سالم اللہ تعالی جواد کریم والغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسولہ۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ جیسے ہر نماز کے لیے اذان ضروری ہے، یہ علماء بتا رہے ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھیے گا ہر گانے کے شروع میں پہلے میوزک کی دھن آتی ہے، تو شیطان کی اذان میوزک ہے، شیطان کی اذان میوزک ہے۔ اور پھر بولتے ہیں کہ جسے ہر نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جو سنگر ہوتا ہے، جو گانے والا تھا گائک، وہ امام ہوتا ہے اس شیطان کی نماز کا۔ اور جس طرح سے ہر جماعت کی نماز میں مقتدی ہوتا ہے، اسی طرح سے گانے اور میوزک کا مقتدی کون ہوتا ہے، جو سنتا ہے، پھر تھرکتا ہے، ناچتا ہے، جھومتا ہے۔ کیا خیال ہے، سیدھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھر پہ اترے گی، ہر اترے گی کہ نہیں؟ اور گانا اتنی خطرناک چیز ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ گانا کا اثر نشہ آور چیز سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، نشہ آور چیز سے بھی گانا اور میوزک کا اثر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور بولتے ہیں علماء، اس کی دلیل بھی حدیث کے ہم اس کا تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ گانے کا اثر، میوزک کا اثر جتنا لڑکی اور عورتوں پر ہوتا ہے مردوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوریا کا جو سنگر گروپ ہے اس کے چاہنے والی اور لڑکیاں اور عورتیں زیادہ بنسبت لڑکوں کے زیادہ۔ اور جب بات آئی کورین سنگر گروپ کی تو یہ بیہودہ گروپ شیطان کا پجاری ہے۔ اور آپ کو جانکاری کے بتا دیں، زیادہ تر جو سنگر آدمی ہوتا ہے بڑا بڑا، سب شیطان کا پجاری ہوتا ہے، سب شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ اگر اس کی باڈی لینگویج پڑھیے گا، سمجھیے گا، گانے کے بعد گانے سے باہر اب بولیے نہیں شیطان کا پجاری ہے۔ یہ بیہودہ گروپ اپنے گانے میں کیا بولتا ہے کہ ایک گانے میں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے ملاقات ہوگی ہم آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، آپ کا گٹا پکڑ لیں گے، آپ کا گلا پکڑ لیں گے، آپ کی نٹی پکڑ لیں گے۔ جب آپ سے ملاقات ہوگی ہم آپ کی نٹی، آپ کا بازو پکڑ لیں گے۔ آپ ہیں تو بہت بھاری بھرکم لیکن آپ بے وزن ہیں، نتھنگ ہے۔ یہ بیہودہ گروپ بولتا ہے۔ یہ بیہودہ گروپ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ کا پچھلا حصہ بہت بڑا ہے. پچھلا حصہ جس کو ہم لوگ سنی بولتے ہیں یا کولہا بولتے ہیں بہت بڑا ہے. حقیقت میں اس گانے میں شیطان اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک پیشن گوئی کی تھی. جزیرۃ العرب میں ایک بت تھا ذل خلصہ نام کا. اس نام کا 2 بت تھا، ایک طائف کے قریب، ایک یمن کے بارڈر کے قریب. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت سے پہلے عورتیں اس بت کا طواف کریں گی اور عورتوں کی سری کھولہا پچھلا حصہ جب بھیڑ میں آدمی ساتھ میں چلتا تو ٹکرائے گا، اس سے ٹکرائے گا. اس حدیث پر ٹون کس رہا ہے شیطان اس سنگر گروپ کے زبانی. اور اس سنگر گروپ میں ہمارے نوجوان دیوانے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہوش ہی نہیں ہیں، ہوش ہی نہیں ہے. واللہ العظیم بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہم جانتے ہیں، جب ان کو یہ بات پتہ چلی انہوں نے اس گروپ کو چھوڑ دیا. بولے کہ ہم اس گروپ سے ہم نہیں تعلق رکھیں گے. اس کو بولتے ایمان. جب اللہ رسول کا حوالہ ملے، اپنی محبت اللہ رسول کے لیے رکھے، سماج کے لیے نہیں، خاندان تنظیمات کے لیے نہیں، دنیا بنی کے لیے نہیں، اللہ رسول کے لیے. واللہ العظیم ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں واقعی ایمان والے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کا اس حال ایسی حالت ان کو موت بھی دے ایمان کے ساتھ اور یقیناً جنت جائیں گے. ہمارے ان نوجوانوں کی طرح نہیں، موقع ملا منع کیا کہ کان چھیدن کی جو دعوت ہوتی حرام ہے، غلط ہے، منہ مار لے لگ رہا کہ برسوں کے بھوکے پیاسے ہیں. جب اللہ تعالیٰ پیٹ کا دانہ چھینیں گے نا تب سمجھ میں آئے گا حلال اور حرام کیا ہوتا ہے. اس وقت یاد آئے گی میری بات. اور جب بات آئی گانے کے اثر کی، اس کے متعلق علماء بولتے ہیں جیسے شیطان کو بھگانے کے لیے ہم لوگ رقیہ سنتے ہیں، جس میں اذان ہوتا ہے، دل کرسی ہوتی ہے، رقیہ ہوتا ہے، قرآن کی آیات ہوتی ہے، احادیث کی دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں. اسی طرح سے گانا اور میوزک شیطان کا رقیہ ہے، شیطان کا رقیہ ہے. جو انسان میں لونڈے بازی، زناکاری، بدکاری کا جذبہ برانگیختہ کرتا ہے. اب یہ ہر انسان پر ڈیپینڈ ہے، اس کے ایمان پر. کون اس پر 100% گمراہ ہوگا، کون 70%، کوئی 40%، کوئی 20%، کون 5%. آج جب بات آئی گمراہ ہونے کی، ایک گانے کے دھن پر بہت سارے ویڈیو اور سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں ہاتھ سے نظر آتا ہے لڑکیوں کو، زیادہ تر لڑکیاں اور عورتیں ہیں. ہاتھ کے اشارے سے بہت گندا گندا اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ ہم بول نہیں سکتے، اتنا گندا اشارہ. جو بشی عورت ہوتی نا، جو دعوت دیتی نا مردوں کو اپنی طرف آکرشک کرنے کے لیے، اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس گانے پر، اس دھن پر ویڈیو بنا ہوا ہے. زیادہ نہیں، 15 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ کا 1 منٹ، اس طرح سے. اس گانے کو ایک یورپین سنگر نے گایا ہے. کہاں گایا ہے؟ دریا یا سمندر کنارے، پل پر کھڑے ہو کر کے. اور وہ شیطان کی پجاری ہے. اس گانے میں وہ شیطان کی پوجا کر رہی ہے، اس گانے میں وہ شیطان کی پوجا کر رہی ہے. بچے تو بچے، سیانے بھی، عقل کے ٹور، عقل کے پیدل، اللہ تعالیٰ کو سمجھ دے، رحم دے، ہدایت دے، اس گانے کی نقل کر رہے ہیں ہمارے گارجین. بچوں کے کہنے پر عقل ہی نہیں ہے. گارجین کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کی ہیلپ کریے. گارجین کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو گارجین بنائے کہ بچے کو سیدھا راستہ دکھائیے. تو بچے کو سیدھا راستہ کیا دکھائیے گا کہ آپ بچے ہی کی نقل کر رہے ہیں اس شیطان کی پوجا میں. جب بات آئی سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ گناہ کا سینٹر ہے، جنکشن ہے، گناہ کا جنکشن ہے. پچھلے 5-6 سال سے ہم نوجوانوں سے بولے کہ بھیا اپنے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بند کر دیے. فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو یا ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو یا اسنیپ چیٹ ہو یا اس قسم کے جو سوشل اکاؤنٹ ہے، واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کو چھوڑ کر ہم بول رہے ہیں. کوئی بند کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جانتے ہیں ہر وہ شخص جو سوشل گروپ میڈیا پر ہے، کسی بھی اس میں جو بھی گناہ ہوگا دنیا کے کسی حصے میں، اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کے حصے میں ضرور لکھا جائے گا. واللہ العظیم. اسی کا اس کا ممبر بن کے اس کو سپورٹ دے رہا ہے، وہ اس کا ممبر بن کے اس کو سپورٹ دے رہا ہے. ہم بھی سوشل میڈیا سے چاہیں نہیں تو مہینے کا ہم ہزاروں کما لیں،
ہزاروں کے ہم لاکھوں کما سکتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کما رہے ہیں کہ حرام ہے، یہ اسٹیشن ہی حرام ہے، اس کی کمائی کوٹھے کی کمائی کی طرح حرام ہے، وہ اللہ العظیم جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ خود سوچئے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، سرکاری کی بات نہیں بول رہے ہیں، کام نہیں مل پا رہا ہے، آپ کو سوشل اکاؤنٹ والا پیسہ دے گا بٹھا کر کے؟ کیا میرے اکاؤنٹ پر آئیے ہم آپ کو پیسہ دیں گے؟ کامن سینس نہیں، آپ کو کامن سینس نام کی چیز نہیں ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ بہت سارے نقصان ہم بتا رہے ہیں، گارجین کون سے سنیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک کہ شادی میں پریشانی ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی دونوں، صرف لڑکی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا میں انسان کی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے، نہ لڑکے کی نہ لڑکی کی، تو سب بناوٹی ہے، رنگ روغن بناوٹ پرسنالٹی، ایک سے ایک کھیل آ رہا ہے آج کل میڈیا میں ایپس کا۔ اب جب لڑکا لڑکی کا رشتہ نہیں چلتا ہے تو لڑکا لڑکی ویسا انسان، ویسا لڑکا، ویسی لڑکی ڈھونڈتا ہے جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، وہ حقیقت میں دنیا کہاں سے نظر آئے گا جس کو؟ اس وجہ سے بھی رشتے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بچوں کو شیطان کا پجاری بنایا جا رہا ہے، شیطان کا پجاری بنایا جا رہا ہے، بچوں کو نشہ آور چیز سے کا شکار بنایا جا رہا ہے، بچوں کو قاتل بنایا جا رہا ہے، بچوں کو بدکاری، لنڈے بازی، زناکاری، بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا سے انسان سائیکولوجیکل طور سے بیمار ہو جا رہا ہے، ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے، پٹھے کی بیماری ہو رہی ہے، نس کی بیماری ہو رہی ہے، دماغ کی بیماری ہو، سائیکولوجیکل بیماری ہو رہی ہے، ہڈی کی بیماری ہو، پیٹ کی بیماری ہو رہی ہے، پولیٹیکل طور سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، جیولوجیکل طور سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، ڈیموگرافک طور سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، جیو پولیٹیکل سسٹم سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے پورے سماج پر نظر رکھی جا رہی ہے، یعنی جاسوسی کرائی جا رہی ہے، آپ کے ذریعے سے ایک جنگ لڑی جا رہی ہے جو جس میں آپ کو دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، انویزیبل وار، نہ ہتھیار نظر آ رہا ہے نہ دشمن نظر آ رہا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس موت کو ہم اور آپ خرید کر کے مر رہے ہیں، اس زہر کو خرید کے پی رہے ہیں، خرید کے کھا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے گانے کا اثر اتنا برا اثر پڑتا ہے، ایک 56 سال کے مرد نے گانا ڈالا سوشل میڈیا پر، ایک لڑکی تھی 18 سال، اس گانا اس کو اتنا پسند آیا بھاگ کے اس سے شادی کر لی۔ ہمارے گارجین غور سے سنیں، اب کیا تماشا کروا رہے گھر میں، 18 سال کی لڑکی گھر سے بھاگ کر کے 56 سال کی بڈھی سے شادی کر لی، اس کا گانا اس کو پسند آ گیا۔ سوشل میڈیا میں بچے دوستیاں کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی سب، یہاں جو انسان آپ کے سامنے اس سے دوستی کرتے انسان ڈرتا ہے، پتہ نہ اس کے دل میں ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تھوڑی آپ جانتے اس کا حقیقت کیا ہے؟ ہم ایسے سے لوگ کو جانتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ ہیں، بہت بڑے ریفارمر ہیں، بہت بڑے انسان کے سیوا کرنے والے ہیں، اور اس کی پرسنل لائف میں جا کے دیکھیے گا بہت بڑا شیطان ہے، درندہ ہے، ظالم ہے، جلاد ہے۔ اور ایسے میں لڑکا لڑکی سے لڑکی تعلقات بنائے گا، شریعت میں حرام ہے، شریعت میں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، لڑکا گھر کا مرد، باپ، بھائی، بیٹا خود دیوس ہے، 10 عورت سے بات کر رہا ہے، اگر بہن، بیٹی، ماں، بیوی بات کرے تو کیا جا رہا ہے؟ خود تو دیوس ہے، یہ ہے، گھر کے بہو بیٹی کر رہی تو کیا کر رہی ہے؟ غلط کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہیومن ٹریکنگ کی جا رہی ہے، یعنی بچوں کا اپہرن کیا کرایا جا رہا ہے، ان کو گندے کام میں، گندی فلم میں استعمال کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا تو ان کا پارٹ چوری کر لیا جا رہا ہے، بھیجا چوری، گردہ چوری، لیور چوری، کڈنی چوری، یہ سب ہو رہا ہے۔ اور اس سوشل میڈیا میں جب تصویر ڈال رہے ہیں، آپ کو بتا دیں جانکاری کے لیے، جادو کے ایک قسم تصویر جیسے ذکر کی جاتی ہے، جادو، آپ کو دعوت دے رہے کہ لوگ میرے تصویر میری ہے، کرو مجھ پہ جادو۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بچے اور بچیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو گندے کام میں اتارا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے گندی فلم بنوائی جا رہی ہے، نشہ بچوایا جا رہا ہے، ہتھیار بلیک میل کیا جا رہا ہے، اسمگلنگ کرایا جا رہا ہے۔
اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نئی نسل اور ان کے گارجین عقل کے ٹور اسلامی کلچر کو سمجھ رہے ہیں. سوشل میڈیا سے آپ اسلام کی کلچر سمجھیے گا. ایک نو مسلم یورپ کی لڑکی بول رہی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ ہمارے مسلم بھائی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو نہیں سمجھے, اللہ رسول کے پیغام کو پڑھیں اور سمجھیں. یہی سوشل میڈیا کا نتیجہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں ہوا چلی ہوئی حجاب کی. کیا ہے, کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے, لڑکی کو نیچے سے لے کے اوپر تک ننگی ہے, کپڑے کا ٹکڑا باندھ دیا, کہہ رہا ہے کہ ہم حجاب پہنے ہیں. تو ایسا کیجیے نا, لڑکی کو نکر پہنا دیجیے اور حجاب باندھ دیا, بادام کھا کر حجاب پہنی ہوئی ہو, ٹھیک رہے گا نا. اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان کو زومبی بنایا جا رہا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت بہت کم ہے. یعنی انسان زندہ رہ کر کے مردہ ہو چکا ہے, زندہ رہ کر کے انسان دوسرے انسان کا دشمن بن جا رہا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کا پورے سماج کا برین واش کیا جا رہا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان کی جو چھٹی حص ہوتی ہے, 5 حصہ آدمی جانتا ہے, دیکھنا, سننا, سونگنا, چکنا, پکڑنا, یہ 5 سینس ہوتا ہے. چھٹا سینس ہوتا ہے جو انسان محسوس نہیں کرتا ہے, اس کے دماغ کے اندرونی حصے میں کام کرتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے چھٹی حص کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, آپ پکڑ نہیں پا رہے ہیں. اب وہ جو بات پسند کرے گا وہی آپ کے دماغ میں ڈالے گا, اور جو بات پسند نہیں کرے گا وہی آپ کے دماغ سے نکال دے گا. اس میں اللہ رسول کی محبت آپ کے دماغ سے نکالی جا رہی ہے. اس میں آپ کے دل و دماغ سے حق کی محبت, بر, نیکی کی محبت اور اسی سے دشمنی یہ ختم کر دی جائے, جس کو ولا برا بولتے ہیں, جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی وجہ سے آج کے انسان ایسا بے حیث ہو گیا, بے غیرت ہو گیا, بے شرم ہو گیا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے ضمیر کو مار دیا جائے. ضمیر الگ چیز ہے, یاد رکھیے گا, اور چھٹی حصہ الگ چیز ہے. آپ کے ضمیر کو مردہ کیا جا رہا ہے. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے بچیاں سیانے لوگ سوسائڈ کر لے رہے ہیں, لوگ ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو نظر لگا دے رہے ہیں. ایک لڑکی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتی ہے اور فیس بک پہ ڈالتی ہے اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ کہ ہم نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لیا ہے. اس پوسٹ پر ایک لڑکی لکھتی ہے, مسلمان لڑکی, مسلمان کے بارے میں لکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ نہیں بولتی ہے غصے سے, جلن حسد میں, کہ تمہاری پوری فیملی ناس ہو جائے. اس کے 1 ہفتے کے اندر فیملی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, نہ بیوی بچتی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے والی, نہ باپ بچتا, نہ دونوں بچے, سب ختم. یہ نظر لگ گیا, نظر لگوائیے اپنے بچے کو بڑھیا سے, اپنے خاندان کو, اپنے بزنس کو, اپنی شکل صورت کو, اپنی صحت کو, اپنی پرسنالٹی. لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں جم میں اور ڈالتے ہیں عقل کا ٹور, اپنے آپ کو نظر لگا رہا. تم سوشل میڈیا اتنا خطرناک ہے کہ چائنا جیسے ناسٹک ملک کو سوشل میڈیا پہ بین لگا رہا ہے. بہت سارے سوشل میڈیا پر بین لگایا ہوا ہے. اس کا مطلب وہ چائنا حکومت ہماری گارجین سے زیادہ سمجھدار ہے, عقل مند. ہمارے مسلم قوم, اس اندھی قوم سے اللہ تعالیٰ اس کو آنکھ دے, ایمان کی عقل دے, بین لگائی ہوئی ہے سرکار. جان نہیں کر, اس میں ہمارے بچے جائیں گے تو ملک کا جنازہ نکل جائے گا, ملک کا جنازہ نکل جائے گا. یہی وجہ ہے صحابہ کرام کے پاس عمل تھا. جنگ ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں, خالد بن ولید فوج مانگتے ہیں کمر. حضرت عمر رضی اللہ سنگل آدمی بھیجتے, سنگل فوج کی مدد مانگی جا رہی ہے اور سنگل آدمی بھیج رہے ہیں, یہ لکھ کر کے یہ 1000 پر بھاری ہے. جب جنگ شروع ہوتی ہے حضرت خالد بن ولید کو لوگ چاہتے دشمن دھوکے سے مرڈر کر دینے کے لیے. اس بھیڑ کو کوئی پھاڑ نہیں سک رہا تھا. یہ نوجوان جو سنگل جاتا ہے اکیلے, ہمارے رابطہ دکھانے والا نہیں تھا کہ چندہ کر رہے ہیں, قوم کا کام کر رہے, تو سوشل میڈیا میں دکھا رہے ہیں, کپڑا لپیٹ کے جاتا ہے, پوری بھیڑ کو پھاڑ دیتا ہے اکیلے. مسلمانوں کی تعداد 13,000 یا 30,000 تھی اور مشرکین کی تعداد 1.25 لاکھ تھی. جس قوم کے نوجوان رات بھر دن بھر سوشل میڈیا میں ڈوبے رہیں گے تو دیوس ہو جائے گا, نامرد ہو جائے گا. اسے صلاحیت کہاں سے لگے کہ لڑے گا, بنائے گا, ملک کو بنائے گا, بزنس کو بنائے گا, پڑھائی کو بنائے گا, کارخانہ بنائے گا, کہاں بنائے گا. اصل کی انرجی ختم ہو چکی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے کی مثال ایسی ہے, اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر عطر بیچنے والے کے پاس رہو گے تو تمہارے بدن خوشبو بسے گی, اور اگر
بھٹی میں لوہار کے ہاں کے بعد بیٹھو گے تو تمہارا بندہ کپڑا گندا ہونا ہے گندا، آپ چاہیے نہ چاہیے، آپ کے اوقات نہیں کہ آپ روک لیجیے اپنے آپ کو، بچا لیجیے۔ الا من رحم ربنا، ویسا انسان لاکھوں میں کروڑوں میں کاف ہوتا ہے جو خود کو اس گندگی سے بچا لیتا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے چارلی اور بلڈلی میری کا گیم کھیل رہے ہیں، یہ شیطانی گیم ہے، یہ شیطانی گیم ہے، اس سے بچے پر سواری آ جاتی ہے، ہوش ہی نہیں ہے گارجین کو کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیے سوشل میڈیا پہ جو چینل اچھا کام کر رہا ہے اس کا فالوور نہیں ہے، اس کو اپنا چینل چلانے کے لیے بار بار ایڈ ڈالنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے سپورٹ دیجیے کہ ہمارا چینل چل پائے، اور جو ناچ گانا بربادی کر رہا ہے، برائی پھیلا رہا ہے، اس کے فالوور لاکھوں میں نہیں، کروڑوں خربوں میں ہے، ہوش نہیں ہے۔ آپ اس کو فنڈ دے رہا ہے، دنیا اس کو فنڈ دے رہی ہے خرافات بکواس کرنے کے لیے۔ ایک آدمی اچھا چینل بنا رہا ہے جس کے ذریعے سے سماج میں سدھار ہو، انسان محنتی بنے، انسان کامیاب انسان بنے، اس کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے۔ سینس نہیں آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور سب سے خطرناک چیز جو آخر میں بولیں گے ہم کہ سوشل میڈیا میں جو لوگ انسان اپنے تصویر اپنی بہن بیٹی بیوی بھائی کا ناچنے کا گانے کا ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب اپنے گناہ کو بخشا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا میری امت کا ہر انسان بخشا جائے گا، ہر انسان بخشا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کل امت معافی، معافون یا معافی بھول لیتے ہیں، حدیث اتر گئی، الا المجاہرون، سوائے ایسے انسان کے جو ڈنکے کے چوٹ پر اپنا گناہ کرے، رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، صبح میں دکھاتا ہے لوگوں کو دنیا کو کہ ہم نے فلانا گناہ کیا، دیکھو۔ اب دنیا کو اپنے گناہ پر گواہ بنا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ پوائنٹ ہے سوشل میڈیا کے نقصان کے جو ہم آپ کو بتا دیا، ماننا نہ ماننا منوانا تو میرے سے لائق نہیں ہے۔ اور کچھ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرے، بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم جو بار بار بول رہے ہیں کہ لڑکیوں کے عورتوں کے کپڑوں کو کنٹرول کیجیے، ہم ظلم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، واللہ العظیم اسلام نے جو حق دیا عورت کو، غیر مسلم اس بات کو اقرار کر رہا ہے کہ اسلام نے جتنی عزت دی عورت کو، عورت کی بیٹی کو، حوا کی بیٹی کو دنیا میں کسی مذہب نے نہیں دیا، اتنا خیال کسی مذہب نے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے رات میں تم میں سے کسی کی بیوی رات میں جاتے بستر کو جھاڑ دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، اور جب تم میں سے کوئی انسان اپنے گھر پہ جاتا ہے سونے کے لیے تو دیکھتا ہے بستر پر گندگی ہے، مٹی ہے، بالو کنکڑ ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے، گرد غبار ہے۔ ہوتا کیا ہے جب بیوی اس کی بستر جھاڑ کے جاتی ہے صاف کر کے، شیطان آ کے کچرا ڈالتا ہے اس مقصد سے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو۔ اور یہ سوشل میڈیا ایک مسلمان ملک ہے، جانتے ہیں میاں جی زیادہ برائی اپناتا ہے، اگر غیر مسلم 50% اپنائے گا تو میاں جی 100% اپنائے گا۔ ایک مسلم ملک ہے وہاں 1/3 طلاق یعنی 3 روپے میں 1 روپیہ طلاق صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے، میاں بیوی میں صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ آپ دکھا دیے کسی دھرم میں اتنا بیوی کا حق کا خیال رکھا ہو، جو دکھا دے گا نا غلامی لے دیں گے اللہ سے، دن بھر میں 2 ٹائم کا کھانا دے گا، سال میں 2 جوڑا کپڑا اور 2 جوڑا چپل، اور جو کہے گا ہم کریں گے۔ کچھ لوگوں کو شکایت تھی کہ ہم اتنا لعنت ملامت کیوں کر رہے ہیں رمضان کے بعد سے۔ اللہ کا ایک حدیث اب لمبی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کا اصل مسئلہ بتائیں گے کہ اللہ سے فرمایا تھا قیامت کے قریب مسجد کے قریب ایسے لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، بتانا مقصد یہ ہے کہ مسلمان رہے گا، غیر مسلم نہیں رہے گا، ان کی عورتیں سواری پہ بیٹھی رہیں گی، کپڑا پہن کر کے ننگی رہیں گی، کپڑا پہن کر کے ننگی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، خود کو دوسری طرف جھکانے والی اور مردوں کو اپنے طرف جھکانے والی۔ ان کے متعلق اللہ سے فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی ویسی عورتیں، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک دور تک جا سکتی ہے، جتنا سے تیز رفتار آپ گھوڑا بنا لیجیے یا سواری لے لیجیے۔ یہ سنگل گناہ ہے اپنی میری زندگی میں جس میں اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ ان عورتوں پر لعنت بھیجو، ان عورتوں پہ لعنت بھیجو۔ تو کیا ہم آپ کو رحم کی دعا دیں گے، کرم کی دعا دیں گے، رب کے فضل کی دعا دیں گے کہ لعنت کی دعا دیں گے؟ واللہ العظیم ایسے پڑھائے کہ سسٹم پر لعنت، ویسے سماج پر لعنت۔
ویسے ماحول بنانے والے میں لانا. جو ماں باپ اپنے اولاد کو اس سے کپڑا پہنا رہے ہیں، بیٹا بیٹی جو بھی رہے، اور سوشل میڈیا میں ڈال رہے ہیں نہیں بھی ڈال رہے ہیں، تمام پر لعنت. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ان الذین یحبون تشیع الفواحش فی الذین آمنوا، کہ یقیناً جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحشاء منکر برائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے، دنیا ہی میں سزا ملے گی. مرنے کے بعد تو لمبا قصہ ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترے گی. اب بھولیے گا مت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی پیشنگوئی بتائی تھی، جس کا ہم نے اشارہ کیا کہ سعودی عرب میں پانی پھوٹ رہا ہے زمین سے، اور یورپ امریکہ سکھاڑ ہوتا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں عراق، جارڈن، مصر، ایران میں سکھاڑ آ رہا ہے. قیامت کے 140 سے زیادہ نشانیاں بتائی تھی اللہ کے رسول ہم نے، اس میں سے تقریباً 135 سے بھی زیادہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. جمعہ عید کے خطبے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ لاسٹ اسٹیج پر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو 20 سال 10 سال 50 سال نہیں دیں گے سدھرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. آپ کو جو سمجھنا ہے 2 سال 3 سال میں بدل لیجیے خود کو، 1 سال کے اندر. اب راہ جس سے گناہ ہوا، جو اس قسم کے بیماری میں ڈوب گیا ہے، اسے نکلنے کے لیے ہم علاج بتا دیں، اسی کی بات ختم کریں گے. ویسے انسان کو کثرت سے صبح شام لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. دن بھر صبح شام کے اذکار پابندی سے پڑھنا چاہیے. نفلی روزے رکھنے چاہیے. قرآن کی تلاوت سننی چاہیے، پڑھنے کے علاوہ بول رہے ہیں، سننا چاہیے صبح شام پابندی سے. شروع میں 5 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر 15 منٹ. اور ہم نوجوانوں سے کہیں گے کہ مجھے بہت امید تھی کہ گارجین لوگ بچے کو سمجھائیں گے، لیکن گارجین اپنا گارجین کا رول حق ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کو الٹا برا لگ رہا ہے کہ ہم ایسی تقریر کیوں کر رہے ہیں. بولتا ہے غازی پگلا گیا ہے کہ بچے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. میرا بچہ بچی ہے جی، میں تو شادی نہیں ہوئی ہے. اولاد آپ کی ہے، اولاد آپ کی ہے، آپ کے لیے سمجھا رہے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں سے ہو رہے ہیں، بچوں سے، بڑوں کی غلطی سے سیکھیں. واللہ العظیم ہم نے اپنی زندگی میں 50% چیز اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ ان کی غلطی جو ہوئی ہے وہ غلطی مجھے نہیں کرنا. بڑے میں صرف ماں باپ نہیں آتے ہیں، دادا دادی نانی چچا خالو ماموں، سماج کا، پڑوس کا، رشتہ دار کا، قریب کا، دور کا، سب آدمی آتا ہے. ان کی غلطی سے سیکھنے کی کوشش کیجیے اور آپ خود کو بدلیے. اور یاد رکھیے بدلاؤ ایک دن میں نہیں آتا ہے، جب تک زندہ ہے کوشش میں لگے رہیے کہ خود کو بدل لیں. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے. لوگ بولتے ہیں لڑکی کو اگر پہنا دیا جین کا ٹوپ کا کیا ہے، ایسا کیجیے نا، لڑکے کو اسکرٹ پہنا کے چلائیے نہ پہنائیے گا. اور لڑکی کو جب گھر سے نکالیں گے باہر تو بہن کا دوپٹہ پہنا دیجیے، اور نہ پہنائیے گا. ٹوپی کی جگہ پر ابھی جمعہ پہناتے ہیں ٹوپی لگا کر کے، تو لڑکی کا ماں بہن کو چاہیے، باپ کو، کہ بہن کا دوپٹہ پہنا دے، اچھا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ لڑکا لڑکی برابر ہے. ہم تو بیکورڈ آدمی ہیں، دماغ میں چھوٹا ہے، ہم بولے دونوں میں فرق ہے. اب ہم کیا کریں؟ قدرت نے اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا کہ دونوں کا الگ نیچر کا، عورت کا مزاج الگ، مرد کا مزاج الگ ہے. اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کریں گے کہ شاہ ولی اللہ تعالیٰ نے جب اصلاح کی تحریک شروع کی تھی 1822 میں، غور سے سنیے، اسی پر اپنی بات ختم کرنے جا رہے ہیں. تو ان کے پیچھے شاہ ولی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے شاہ اسماعیل رحمہ اللہ دلی میں جو کوٹھا ہوتا تھا بشیا عورتوں کا، وہاں جا کر کے عورتوں کو نصیحت کرنا شروع کیا. وہ بہت ساری عورتوں نے توبہ کر لیا، زندگی بدل لیا. سماج کے گنڈے، یہ شاہوکار لوگ، بڑے لوگ کیا کیے، گنڈا موالی کو پیچھے لگا دیا، ان کو ٹارچر کرنے، ان کو ستایا کہ کیوں عورتوں کو سدھار رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 1857 آتے آتے اللہ تعالیٰ نے دلی کی اینٹ سی اینٹ بجا دی. اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ. کیا جی فانتظرونی معکم من المنتظرین، اللہ تعالیٰ کے زبان میں فانتظرونی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی وقت انتظار کر رہے ہیں. اور آخری بات کیا کہ اپنی ختم کریں گے کہ امریکہ کے بول رہا ہے، کمپیوٹر کا پروگرامر ہے، وہ بول رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ آپ ختم کر دیجیے اگر آپ چاہتے ہیں چین سکون کی زندگی گزاریے. بولا ہم اتنے بڑے پروگرامر ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، اسنیپ چیٹ پر میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے سوائے واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور لنک ان میں، اس کے علاوہ کوئی میرا اکاؤنٹ نہیں ہے. اور یہاں یہ حال ہے، غیر مسلم ماں باپ یورپ میں بیٹھ کر پریشان ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے بچائیں. اور ہمارے دیوانے، معافی کے ساتھ دیوانے سیانے، سینئر لوگ
سمجھا رہے تھے، ان کو برا لگ رہا ہے کہ وقت کوئی گھڑی دیکھ لگے وقت زیادہ ہو رہا ہے. چنڈو کھانے میں بیٹھتے تو وقت نہیں لگتا گھڑی دیکھنے کے کتنا وقت گزر گیا ہے. چوری چائے میں وقت گزارتے تو سونے رہے کی گھڑی دیکھتے کتنا وقت گزر گیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وتعظیم اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.